السلام علیکم ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے عمرو یار اور چلوسک ملوسک۔ چلوسک ملوسک کا جہاز انتہائی تیز رفتاری سے چمکدار سیارے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کی نظریں جہاز کی سکرین پر لمحہ بلمحہ بڑے ہوتے ہوئے سیارے پر جمی ہوئی تھیں۔ جوں جوں جہاز سیارے کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، ویسے ہی سیارے کا حجم بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کی چمک بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس سیارے کی اپنے محور کے گرد گھومنے کی رفتار انتہائی سست تھی۔ وہ اس طرح گھوم رہا تھا جیسے اب وہ گھومتے گھومتے تھک گیا ہو اور کسی بھی لمحے گھومنے سے انکار کر دے۔ یہ سیارہ شیشے کا بنا ہوا تو نہیں؟ ملوسک نے اس کی چمکدار سطح کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی چمک سے تو یہی محسوس ہوتا ہے۔ چلوسک نے بھی سکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ سیارے پر ہمیں دھوپ والی اینکیں لگانی پڑیں گی ورنہ اتنی تیز چمک کہیں ہمیں اندھا نہ کر دے۔ ملوسک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں یقیناً، ابھی ہم اس سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں اور اس کی چمک اتنی تیز ہے کہ اسے براہ راست نہیں دیکھا جا رہا۔ سکرین پر بھی اس کی چمک خاصی تیز محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے اندر روشنی کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ چلوسک نے جواب دیا۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا اور جہاز کی پچھلی طرف چلا گیا۔ جہاز کی دم کی طرف ایک خفیہ خانہ کھول کر اس نے اس میں سے 2 دھوپ والی اینکیں نکال لیں۔ ان اینکوں کی سائیڈوں پر چھوٹے چھوٹے پیچ لگے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سرنج اور ایک سبز رنگ کے سیال سے بھری ہوئی بوتل نکال لی۔ اس میں سے اس نے ایک سرنج بھر کر پہلے اپنے بازو میں ایک ٹیکا لگایا اور پھر دوسری سرنج بھر کر اس نے ملوسک کے بازو میں ٹیکا لگا دیا۔ پھر سرنج اور سیال کی بوتل واپس خانے میں رکھ کر خانہ بند کر دیا اور دوبارہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کس بات کا ٹیکا تھا؟ ملوسک نے پوچھا۔ اس ٹیکے کے لگانے کے بعد اب ہمارے جسموں پر کسی زہریلی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ ہمارے اعصاب اتنے سخت اور مضبوط ہو گئے ہیں کہ کوئی تیز دھار آلہ ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ حتیٰ کہ اب ہمارے جسموں میں باریک سوئی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ چلوسک نے اسے تفصیل سے ٹیکے کے متعلق بتلا دیا۔ واہ واہ، پھر تو مزہ آ گیا، ملوسک نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ مگر اس کا اثر کتنی دیر تک رہے گا؟ اچانک ایک خیال سے ملوسک نے اس سے پوچھا۔ تقریباً 10 سال۔ اور یہ اینک پر پیچ کس لیے ہیں؟ یہ پیچ شیشے کے رنگ کو گہرا یا ہلکا کرنے کے لیے ہیں۔ جوں جوں اس پیچ کو گھماتے جاؤ گے شیشے کا رنگ گہرا سبز ہوتا جائے گا۔ اس طرح تیز روشنی بھی آنکھوں پر اثر نہیں کر سکے گی، ملوسک نے اسے بتلایا۔ کمال ہے، تمہیں ان اینکوں اور ٹیکے کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ ملوسک نے پیچ گھماتے ہوئے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی کی نوٹ بک سے، چلوسک نے مختصر سا جواب دیا۔ ونڈرفل، ملوسک نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ڈیڈی واقعی عظیم شخصیت تھے۔ ہاں ملوسک، ڈیڈی واقعی عظیم شخصیت تھے، چلوسک نے غمگین لہجے میں کہا۔ ڈیڈی کی یاد اسے پوری طرح تڑپا دیا تھا۔ اب میں آسانی سے اس سیارے کو دیکھ سکتا ہوں، ملوسک نے اینک پہن کر چمکدار سیارے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے، اس سیارے کے اندر یہ سرخ رنگ کے دھبے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں، یہ دھبے مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بڑے بڑے سمندر ہیں، ملوسک نے جواب دیا۔ اچھا، اب آدھے گھنٹے تک ہم سیارے کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہم معلوم ہو جائے گا کہ یہ دھبے کیسے ہیں، چلوسک نے رفتار کی سوئی پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ دونوں خاموشی سے سیارے کو دیکھتے رہے جو لمحہ بلمحہ ان کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ سیارے کے بالکل نزدیک پہنچ کر انہیں اینکوں کے شیشوں کے رنگ اور گہرے کرنے پڑے کیونکہ چمک بے حد تیز ہو گئی۔ چند لمحوں بعد جہاز کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ ہم سیارے کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں،
سیارے کی کشش کی وجہ سے جہاز کی رفتار خود بخود بڑھ گئی ہے۔ چلوسک نے ملوسک کو بتلایا۔ ملوسک نے کہا، وہ باخور سیارے کی فضا کو دیکھ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد انہیں محسوس ہوا کہ سیارے کی چمک ختم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے تیزی سے شیشوں کے رنگ ہلکے کرنے شروع کر دیے اور آخر انہیں اینکیں اتارنی پڑیں۔ تیز چمک صرف سیارے کے اوپر والی سطح تک ہی محدود تھی، اندر ماحول میں چمک نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سیارے کے مرکز کے قریب ہوتے چلے گئے اور پھر انہیں دور سے بڑے بڑے سمندر، پہاڑ اور پھر زیادہ نزدیک جا کر جنگل تک نظر آنے لگے۔ ارے یہ تو ہم کرہ ارض پر پہنچ گئے ہیں۔ وہیں ماحول، وہیں زمین، وہیں پہاڑ، وہیں سمندر اور جنگل۔ یہ تو اصل والی زمین ہے۔ ملوسک کا لہجہ حیرت سے بھرپور تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین تو اس طرف سے ہے ہی نہیں، بلکہ کائنات کے نقشے کے مطابق اس کے بالکل برعکس سمت میں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زمین کی سطح اتنی چمکدار نہیں ہے جتنی اس سیارے کی ہے، مگر یہاں کا ماحول تو بالکل زمین کی طرح ہے۔ چلوسک بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے جہاز کی رفتار کو کنٹرول کیا کیونکہ اس کی رفتار بے حد تیز ہو گئی تھی اور اگر یہیں رہتی تو جہاز زمین سے ٹکرا جاتا۔ جہاز کی رفتار کو کنٹرول کر کے وہ آہستہ آہستہ فضا میں اڑتے رہے اور پھر انہوں نے ایک بہت بڑے جنگل کے کنارے جہاز کو اندر اتار دیا۔ یہ جنگل چیڑ کے درختوں کا تھا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ جہاز کو جنگل کے کنارے اتار کر وہ باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی انہیں وہیں سوندھی سوندھی خوشبو محسوس ہونے لگی جیسے کہ جنگل سے آتی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سامنے گھاس کا وسیع میدان تھا۔ اس کی دوسری طرف ایک چھوٹی پہاڑی نظر آ رہی تھی۔ آسمان پر سفید رنگ کے بادل تیر رہے تھے۔ جنگل سے پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بالکل کرہ ارض، یہ یقیناً کرہ ارض ہے، کوئی چیز بھی مختلف نہیں۔ ملوسک نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تو مجھے بھی یہی احساس ہو رہا ہے کہ ہم کرہ ارض پر آ گئے ہیں، مگر سائنسی طور پر میں جانتا ہوں کہ یہ کرہ ارض نہیں ہے بلکہ کوئی اور سیارہ ہے، مگر ہے بالکل کرہ ارض کی مانند۔ چلوسک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک انہیں پہاڑی کی طرف سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ اس نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی اور جسم پر ایک لمبا سا چوغا پہنا ہوا تھا۔ شاہی جوتے تھے، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کا ہار تھا۔ وہ کسی مسخرے کی طرح اچھلتا کودتا اور ناچتا گاتا آ رہا تھا۔ اس کی بغل میں ایک سیاہ رنگ کا تھیلا تھا۔ یہ تو کوئی شاہی مسخرہ معلوم ہوتا ہے، ملوسک نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، چلو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون سا سیارہ ہے، چلوسک نے کہا۔ اسی لمحے اس مسخرے نما شخص نے بھی انہیں دیکھ لیا اور وہ ایک لمحے کے لیے وہیں ٹھٹک کر رک گیا، جیسے انہیں دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب آ کر وہ حیرت سے ان کی جہاز کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے شدید تاثرات تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے پہلی بار زبان کھولی۔ ارے یہ تو وہی زبان بول رہا ہے جو ہمارے ڈیڈی کے پاس آنے والا ایک عربی بولتا تھا، یہ شاید عربی زبان ہے، چلوسک نے جواب دیا۔ چونکہ وہ عربی زبان نہیں سمجھتے تھے اس لیے ان دونوں نے کانوں میں پہنے ہوئے ٹاپس پر انگلیاں پھیریں۔ اب وہ ایک دوسرے کے خیالات آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ یہ کون سا سیارہ ہے؟ کیا یہ کرہ ارض ہے؟ چلوسک نے پوچھا۔ ہاں، کرہ ارض ہے، اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آنے والے نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ کرہ ارض ہے مگر تم مانتے ہی نہ تھے، ملوسک نے بھائی سے فخریہ لہجے میں کہا۔ کمال ہے، میں کیسے مان لوں؟ چلوسک نے الجھتے ہوئے جواب دیا۔ تم کون ہو اور یہ تمہارے پیچھے کس چیز کا انڈا ہے اتنا بڑا؟ انڈا تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیا تم اس انڈے سے نکلے ہو؟ آنے والے نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ انڈا نہیں، خلائی جہاز ہے اور ہم دونوں بھائی ہیں،
میرا نام چلوسک ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام ملوسک ہے۔ تم کون ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تمہاری تصویر دیکھی ہے، چلوسک نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یقیناً دیکھی ہوگی، میں مشہور زمانہ امرو عیار ہوں، برکرواں امرو عیار، آنے والے نے انتہائی فخریہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ امرو عیار کا نام سن کر وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے۔ ارے تم امرو عیار ہو، وہی امرو عیار جو امیر حمزہ کا لشکر کا مسخرہ تھا، جس نے اپنی عیاری سے جادوگروں کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ ان دونوں نے شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے حقیر چلوسکو ملوسکو، خبردار! جو تم نے مجھے مسخرہ کہا، اور پھر تم مجھے تھا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تو موجود ہوں اور میں مسخرہ نہیں، بلکہ صاحب فراں امیر حمزہ کا ایک سردار ہوں، امرو یار نے وہ سیلے لہجے میں کہا۔ صاحب فراں امیر حمزہ کا سردار؟ مگر وہ تو بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ہم نے تو بچپن میں تمہاری کہانیاں پڑھی تھیں، کہانیوں کے سرورق پر تمہاری تصویر بھی چھپی ہوئی تھی، ملوسک نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ تمہاری شکل جانی پہچانی ہے۔ تم کہیں پاگل تو نہیں ہو؟ میں موجود ہوں، پہاڑی کی پچھلی طرف امیر حمزہ کا لشکر موجود ہے، اس جنگل کی دوسری طرف جادوگروں کا علاقہ ہے، ہمارے درمیان جنگ جاری ہے اور تم پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو، یا تو تم پاگل ہو یا پھر کوئی بہت بڑے عیار جادوگر ہو، امرو عیار نے وہ سیلے لہجے میں جواب دیا۔ ویسے اس کی آنکھوں میں بھی الجھن کے تاثرات تھے۔ ہم پاگل نہیں، ہم نے خود تمہاری کہانیاں پڑھی ہیں، تمہاری عیاریاں، تمہاری چالاکیاں، سب کچھ ہم نے پڑھا ہے، ہم بے حد دلچسپی سے تمہاری چالاکیاں پڑھا کرتے تھے اور خوب ہنستے تھے، چلوسک نے جواب دیا۔ یا اللہ، واقعی یہ دو بچے مجھے پاگل بنا دیں گے، غضب خدا کا، میں زندہ سلامت موجود ہوں اور یہ مجھے مردہ بنا کر مدتوں پہلے میری کہانیاں بھی پڑھ چکے ہیں، تم مجھ سے بھی بڑے عیار لگتے ہو، مگر ہیں یہ میں کیا کہہ گیا، سب سے بڑا عیار تو میں ہوں، تم تو ابھی بچے ہی ہو، مگر نہیں، مجھے تم جادوگر لگتے ہو، امرو یار نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے پھرتی سے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے سیاہ رنگ کا ریشمی جال ان پر آ پڑا اور وہ اس جال میں اس بری طرح جکڑ گئے کہ ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ دیکھا کیسے باتوں میں لگا کر میں نے تم پر سلیمانی جال پھینک دیا ہے، ہا ہا ہا، اب میں تمہیں گھسیٹتا ہوا امیر حمزہ کے پاس لے جاؤں گا اور وہ اپنے ہاتھوں سے تمہاری گردنیں کاٹیں گے، امرو یار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہم جادوگر نہیں ہیں، چلوسک ملوسک دونوں نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے پاگل بنا رہے تھے امرو یار کو، جو عیار زماں ہے، ارے ہاں، اس انڈے کو بھی تو ساتھ لے جاؤں، امیر حمزہ اس کو دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے، امرو یار نے کہا، اور اس بار پھر وہ جال کا سرا چھوڑ کر جہاز کی طرف بڑھ گیا، اس نے تھیلا بغل سے اتارا اور پھر وہ جہاز کے قریب پہنچ کر رک گیا، اس نے ایک بار پھر گھوم کر جہاز کو چاروں طرف سے دیکھا اور پھر اس نے تھیلے کا منہ کھول کر اسے جہاز کے ساتھ لگاتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ کہا، چلوسک ملوسک جال میں جکڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، اس وقت ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں جب انہوں نے اس تھیلے کو تیزی سے بڑا ہوتا دیکھا، تھوڑی دیر بعد جہاز تھیلے کے اندر غائب ہو چکا تھا اور چند لمحے بعد تھیلا دوبارہ چھوٹا ہو گیا، اتنا بڑا جہاز اس تھیلے کے اندر غائب ہو گیا تھا، امرو یار نے تھیلا دوبارہ کندھے سے لٹکا لیا اور چلوسک ملوسک کی حیرت سے سٹی گم ہو گئی۔ ارے ہمارا جہاز کہاں گیا؟ ان دونوں کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میری زنبیل میں ہے تمہارا انڈا۔ زنبیل؟ تو یہ ہے امرو یار تمہاری زنبیل؟ ان دونوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس چھوٹے سے سیاہ رنگ کے تھیلے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس زنبیل کے متعلق وہ کہانیوں میں پڑھ چکے تھے، اس زنبیل میں تو ہاتھی تو ایک طرف شہر کے شہر گم ہو جاتے تھے، بیچارے جہاز کی کیا حیثیت تھی؟
جہاز کو زنبیل میں ڈال کر امرو یار نے جال گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سنو امرو یار، ہمیں چھوڑ دو، ہم خود تمہارے سردار کے پاس چلنے کو تیار ہیں، چلوسک نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مگر امرو یار سنی انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ وہ انہیں گھسیٹتا بھی جاتا تھا اور گاتا بھی جاتا تھا، میں امرو یار ہوں، میں امرو یار ہوں، شعلہ تپاں برق رواں امرو یار۔ امیر حمزہ کی فوج واقعی پہاڑی کے دوسری طرف موجود تھی۔ ہر طرف خیمے ہی خیمے تھے۔ جیسے ہی امرو یار انہیں گھسیٹتا ہوا وہاں پہنچا، لشکر کے سپاہی ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ کون ہیں یہ؟ ان میں سے کسی نے چلوسک ملوسک کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بڑے عیار جادوگر ہیں، چلوسک جادوگر اور ملوسک جادوگر۔ یہ مجھ سے عیاری کر رہے تھے، مگر امرو یار سے کون جیت سکتا ہے؟ میں انہیں قید کر کے لے آیا ہوں، امرو یار نے فخریہ لہجے میں تفصیل سے سپاہیوں کو بتلاتے ہوئے کہا۔ اور سپاہی ان دونوں کو حیرت سے دیکھتے رہے، خاص طور پر وہ ان کے لباس اور جوتوں کو انتہائی حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہوں نے یہ لباس اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ چلوسک ملوسک دونوں کوٹ اور پتلونوں میں ملبوس تھے، گلے میں ٹائیاں باندھی ہوئی تھیں، پیروں میں انہوں نے بوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ سپاہیوں نے بڑے بڑے چوغے پہن رکھے تھے۔ امرو یار ان دونوں کو گھسیٹتا ہوا خیموں کے درمیان چلتا رہا، پھر خیموں کے درمیان میں ایک بہت بڑے ریشمی خیمے کے سامنے جا کر رک گیا۔ خیمے کے باہر خونخوار شکلوں والے 10-12 دربان ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ سردار اعظم کو اطلاع کرو کہ امرو یار 2 جادوگروں کو قید کر کے لے آیا ہے، امرو یار نے ایک دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ بے حد فخریہ تھا۔ دربان نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا اور پھر خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر نکلا اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں امرو یار سے مخاطب ہو کر کہا، سردار اعظم نے بازیابی کی اجازت دے دی ہے، پھر پردہ ہٹاؤ، امرو یار نے اکڑ کر کہا۔ غلام نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو امرو یار انہیں گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا خیمہ تھا جس میں ہر طرف قالین بچھے ہوئے تھے۔ سامنے قالین پر رکھی ہوئی سونے کی ایک بڑی چوکی پر ایک انتہائی باوقار خوبصورت عربی بیٹھا تھا۔ اس نے ریشمی چوغا پہنا ہوا تھا، کمر پر ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی، سر پر موتیوں کی بنی ہوئی جالر نما ٹوپی تھی۔ اس کے چہرے پر جاہو جلال کے ساتھ ساتھ نرمی بھی موجود تھی۔ اس کی سیاہ داڑھی اس کے چہرے پر بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ اس کے دونوں طرف 4 بوڑھے آدمی بڑے مؤدب انداز میں بیٹھے تھے، جبکہ خیمے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ سپاہی ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ امرو یار نے ان دونوں کو گھسیٹ کر اس سردار کے سامنے پھینکا اور خود جھک کر سلام کرنے لگا۔ یہ کون ہے امرو یار؟ سردار اعظم نے بڑے باوقار لہجے میں ان دونوں کو حیرت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ جادوگر ہے سردار اعظم، اور میں انہیں جنگل کے پاس سے گرفتار کر کے لایا ہوں، انعام کا حقدار ہوں، امرو یار نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ سردار نے قریب موجود بوڑھے کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس نے پشت کی طرف ہاتھ کر کے ایک تھیلی اٹھائی اور امرو یار کی طرف پھینک دی۔ امرو یار نے تھیلی یوں جھپٹی جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے، اور پھر اس نے تھیلی پھرتی سے اپنی زنبیل میں ڈال دی اور جھک کر سلام کرنے لگا۔ سردار اعظم، میں انہیں اس لیے لے آیا ہوں تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں، ورنہ تو میں خود انہیں ختم کر دیتا اور ان کے سر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، امرو یار نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کیا تم جادوگر ہو؟ اور یہ تم نے کیا لباس پہن رکھا ہے؟ اس سے پہلے تو ہم نے کسی جادوگر کو ایسا لباس پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ سردار اعظم نے امرو یار کی بات انسنی کرتے ہوئے براہ راست چلوسک ملوسک سے مخاطب ہو کر کہا، جناب یہ امرو یار ہمیں خواہ مخواہ گرفتار کر کے لے آیا ہے، ہم جادوگر ہرگز نہیں ہیں، ہم تو چلوسک ملوسک 2 بھائی ہیں اور اپنے خلائی جہاز میں یہاں پہنچے ہیں۔ چلوسک نے جواب دیا، یہ عیاری کر رہے ہیں سردار اعظم، امرو یار بیچ میں بول پڑا۔ تم چپ رہو،
सरदार आजम ने इसे झटक दिया और वो भीगी बिल्ली की तरह खामोश हो गया। खलाई जहाज क्या मतलब हम समझे नहीं, और देखो, जो बात सच सच हो हमें बतला दो, हमें झूठ से नफरत है, सरदार आजम ने तल्ख लहजे में कहा। सरदार आजम, अब यकीन करें या ना करें, लेकिन हम सच कहेंगे, हम अफ्रीका के पास रहते हैं। हमारा डैडी यूशाका बहुत बड़ा साइंसदान था। इसने एक खलाई जहाज़ तैयार किया था ताकि वो इसके ज़रिए कुरह अर्ज़ के अलावा दूसरी दुनियाओं की सैर कर सके। हम दोनों भाई चोरी छुपे ये जहाज़ लेकर चांद की सैर के लिए गए थे, मगर वहाँ मुख्तलिफ सियारों में घूमते रहे और इस बार इस सियारे में आ गए। ये सियारा बिल्कुल कुरह अर्ज़ की तरह है। अभी खलाई जहाज़ से बाहर निकले ही थे कि ये साहब वहाँ आ गए। इनकी शक्ल जानी पहचानी थी। उन्होंने बतलाया कि ये उम्रो यार हैं। हम बेहद हैरान हुए, क्योंकि उम्रो यार तो कुरह अर्ज़ पर बहुत पुराने ज़माने में गुजरा है। अमीर हमज़ा, उम्रो यार और इनकी जादूगरों के साथ लड़ाई की कहानियाँ हमने किताबों में पढ़ी थी। इस आदमी ने हमें इस जाल में जकड़ लिया, हमारा खलाई जहाज़ अपने थैले में डाल लिया और हमें घसीटता हुआ आपके पास ले आया है। बस ये है असल कहानी। ना हम जादूगर हैं और ना हमारा जादूगरों से कोई ताल्लुक़ है। चलूसक ने मुख्तसर तौर पर अपने हालात के बारे में बताते हुए कहा। झूठ, बकवास, ये वाकई जादूगर हैं, खैमों में बैठे हुए बूढ़ों ने एक ज़ुबान होकर कहा। मगर सरदार आज़म खामोश रहा। वो कुछ सोच रहा था। फिर इसने चलूसक से मुखातिब होकर कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन कर लें? ये वाकई ख्वाजा उम्रो यार है और हम अमीर हमज़ा हैं। हमारा लश्कर यहाँ जादूगर से लड़ने के लिए आया है और तुम कह रहे हो कि ये पुराने ज़माने की बातें हैं और तुमने किताबों में पढ़ा था। फिर दूसरे सियारों की सैर तो जादूगर ही कर सकते हैं। मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच कहा है। अब आपकी मर्ज़ी, आप यकीन करें या ना करें, चलूसक ने बेबस होते हुए कहा। फिर वो ऐसी बात कह रहा था जो यकीन के काबिल ही नहीं थी, मगर इसे मालूम था कि वो सच कह रहा है। वो खलाई जहाज़ कहाँ है? सरदार ने उमरो यार से पूछा। वो जादू का बड़ा अंडा मेरी ज़ंबील में हजूर वाला, उमरो यार ने जवाब दिया। हमें दिखाओ। वो हजूर वाला इस खैमे से बड़ा है, इसे ले जाने के लिए आप बाहर तशरीफ़ ले आए, उमरू ने कहा। हमें इस जाल से रिहा कीजिए, हम आपको खुद इस जहाज़ की सैर कराएंगे। यकीन करें, हम आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, चलूसक ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। जब तक हमें तुम्हारी बातों का यकीन ना हो, हम तुम्हें कैसे सुलेमानी जाल से रिहा कर सकते हैं? हमें यकीन दिलाओ कि तुम जादूगर नहीं हो, अमीर हमज़ा ने तल्ख लहजे में कहा। आपको कैसे यकीन आ सकता है? चलूसक ने इससे पूछा। तुम सामरी जादूगर की कसम खाकर कहो कि तुम जादूगर नहीं हो, और अगर जादूगर हो तो तुम्हारा जादू ख़त्म हो जाए, इस बूढ़े ने पहली बार इनसे मुखातिब होकर कहा। हम सामरी जादूगर की कसम खाकर कहते हैं कि हम जादूगर नहीं हैं, और अगर हैं तो हमारा जादू ख़त्म हो जाए। चलूसक ने फ़ौरन कसम खा ली। ये दूसरा भी कसम खाए, बूढ़े ने मलूसक की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मलूसक ने भी वही फ़िक्रे दोहरा दिए। सरदार आज़म, इनकी बातें हैरान कुन ज़रूर हैं, मगर ये जादूगर नहीं हैं, क्योंकि ये अगर जादूगर होते तो कम से कम सामरे जादूगर की तरह कसम उठाने पर कभी तैयार ना होते, बूढ़े ने अमीर हमज़ा से मुखातिब होकर कहा। मगर जो ये बातें कर रहे हैं, हम इन पर कैसे यकीन कर लें? ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ बातें कर रहे हैं, अमीर हमज़ा ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या आपके दरमियान ब्लॉक्स के मकाम पर जंग हो चुकी है, जिसमें जादूगरों को शिकस्त हुई थी और अफरासियाब जादूगर मारा गया था, और तमाम जादूगरों ने जादू से तौबा करके आपकी सरदारी कबूल कर ली थी? चलूसक ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ब्लॉक्स का मकाम तो जादूगरों का सदर मकाम है, और अफरासियाब जादूगर अभी ज़िंदा है, अमीर हमज़ा ने हैरान होते हुए कहा।
تو جناب ہم اس جنگ کا حال پہلے ہی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ زخمی بھی ہوئے تھے اور خواجہ عمرویار آپ کو زنبیل میں ڈال کر بچا کر لے آیا تھا۔ چلوسک نے کتاب کی کہانی یاد کرتے ہوئے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ سردار اعظم کو کون زخمی کر سکتا ہے؟ ان کے پاس ذوالفقار ہے، اس کی موجودگی میں کسی کی جرت ہے کہ انہیں زخمی کر سکے؟ ایک بوڑھے نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیا، ہاں جناب، مجھے یاد آ گیا، ذوالفقار جو آپ کی مقدس تلوار تھی چوری ہو گئی تھی۔ آپ کا ایک سردار جس کا نام، ٹھہریے مجھے یاد کرنے دیجیے، ہاں جس کا نام سعد تھا، وہ جادوگروں سے مل گیا تھا، اس نے وہ تلوار چوری کر لی تھی۔ چلوسک نے کہا، بکواس بند کرو، تم خواہ مخواہ ہمیں پریشان کر رہے ہو۔ سعد تو یہ بیٹھا ہے، یہ ہمارا خاص آدمی ہے، یہ بھلا جادوگروں سے کیسے مل سکتا ہے؟ تم واقعی بے حد عیار جادوگر ہو، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ امیر حمزہ نے شدید غصے کے عالم میں کہا، جناب ہماری بات کا یقین کریں، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم یہ سب باتیں کہانیوں میں پڑھ چکے ہیں، ورنہ ہمیں کیا معلوم کہ سعد کون ہے اور جادوگر کون ہے، اور آپ کی تلوار کا کیا نام ہے؟ چلوسک نے جواب دیا، وہ در حقیقت عجیب چکر میں پھنس گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح امیر حمزہ کو اپنی بات کا یقین دلائے۔ اوہ، تم اللہ کی قسم کھا رہے ہو، تم جادوگر نہیں ہو سکتے، جادوگر کبھی اللہ کی قسم نہیں کھاتے، مگر ادھر تم باتیں ایسی کر رہے ہو جس سے تمہارے جادوگر ہونے کا یقین ہوتا ہے، تم نے ہمیں الجھا دیا ہے۔ امیر حمزہ نے سر پکڑتے ہوئے کہا، حضور یہ بے حد عیار جادوگر لگتے ہیں، آپ ان کے سر قلم کر کے ان سے جان چھڑائیں۔ عمرویار نے امیر حمزہ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، مگر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بے گناہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ جادوگر ہیں تو ہم انہیں فوراً قتل کرا دیں۔ امیر حمزہ نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، آپ ہمیں اس جال سے رہا کریں، ہم آپ کو اپنے جہاز کی سیر کراتے ہیں، آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ چلوسک نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ امیر حمزہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور انہوں نے عمرویار کو جال ہٹانے کا حکم دیا۔ عمرویار نے کندھے سے جھٹکتے ہوئے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور جال کو کھینچا، اور دوسرے لمحے وہ دونوں آزاد ہو گئے۔ عمرویار نے جال لپیٹ کر دوبارہ زنبیل میں ڈال دیا۔ جال سے آزاد ہوتے ہی وہ دونوں اٹھے اور پھر انہوں نے امیر حمزہ کے سامنے جھک کر انہیں سلام کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ یقین کریں جناب کہ ہم آپ کے دوست ہیں، دشمن نہیں، ہمارے پاس سائنس کا علم ہے، ہم جادوگروں کے خلاف جنگ میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ چلوسک نے کہا، تم ہمیں وہ جہاز دکھلاؤ، امیر حمزہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ چلیے، چلوسک نے کہا، اور پھر وہ سب خیمے سے نکل کر ایک کھلے میدان میں آ گئے۔ سردار امیر حمزہ کو باہر آتے دیکھ کر تمام سپاہی بھی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ میدان میں پہنچ کر عمرویار نے زنبیل کندھے سے اتاری اور اسے زمین پر ڈال کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا۔ زنبیل بڑی ہوتی گئی، پھر اس میں سے جہاز برآمد ہوا اور زنبیل دوبارہ چھوٹی ہو گئی۔ عمرویار نے زنبیل واپس اٹھائی، اب میدان میں ان کا جہاز کھڑا تھا، اور امیر حمزہ سمیت سب سپاہی اور سردار انتہائی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ امیر حمزہ نے اس کے چاروں طرف گھوم کر دیکھتے ہوئے کہا، یہ خلائی جہاز ہے جناب والا، جس کے ذریعے ہم کائنات کے مختلف سیاروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ چلوسک نے جواب دیا، کیا یہ جادو کی کوئی چیز ہے؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ نہیں جناب، یہ تو سائنس کی ایجاد ہے، چلوسک نے جواب دیا۔ سائنس؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ امیر حمزہ نے ان سے پوچھا۔ سائنس ایک علم ہے جناب، جس سے نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں، چلوسک نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جہاز کی مخصوص جگہ پر دباؤ ڈال کر اس کا دروازہ کھول دیا۔
دروازہ کھلتے ہی سیڑھیاں باہر نکل آئیں اور امیر حمزہ سمیت باقی سب لوگ چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے، عمرو یار چیخ پڑا۔ یہ جادو نہیں ہے، سائنس ہے، چلوسک نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ آئیے جناب، اندر آ جائیے اور یہ دیکھیے کہ یہ جادو ہے یا سائنس، چلوسک نے امیر حمزہ کو اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا۔ نہیں سردار، آپ اندر نہ جائیں، یہ آپ کو جادو کے انڈے میں بند کرنا چاہتے ہیں، یہ سب عیاری ہے حضور، ایک بوڑھے نے امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، میرا چھوٹا بھائی باہر ہے، آپ اندر آ جائیں، اگر آپ کو کچھ ہوا تو سرداروں کو اجازت ہے کہ وہ میرے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیں، اس سے زیادہ میں اور کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، چلوسک نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم اس حیرت انگیز چیز کو ضرور دیکھیں گے، تم اس کے بھائی کا خیال رکھو، اگر یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے فوراً قتل کر دینا، امیر حمزہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ انہوں نے کمر میں لٹکی ہوئی تلوار نیام سے کھینچ کر ہاتھ میں پکڑی اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جہاز میں داخل ہو گئے۔ جہاز کے اندر آ کر حیرت کی شدت سے ان کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چلوسک نے انہیں ایک سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور انہیں مختلف چیزوں کے بارے میں سمجھانے لگا۔ یہ حیرت انگیز چیز ہے، مگر یہ کس کام آتا ہے؟ امیر حمزہ نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ اڑنے کے کام آتا ہے، میں آپ کو اس کی سیر کرا سکتا ہوں، مگر جناب پہلے آپ اپنے سرداروں کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے کہہ آئیں کہ اگر آپ آدھے گھنٹے تک واپس نہ آئے تو وہ بے شک میرے بھائی کو قتل کر دیں، چلوسک نے کہا۔ ٹھیک ہے، امیر حمزہ کو اب شوق ہو گیا تھا، اس لیے وہ سیڑھیاں اتر کر باہر نکلے۔ انہوں نے اپنے سرداروں کو کہا کہ وہ اس انڈے میں بیٹھ کر آسمان پر اڑنا چاہتے ہیں، اگر وہ آدھے گھنٹے تک واپس نہ آئیں تو اس کے بھائی کو قتل کر دینا۔ انہوں نے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ سردار، کم سے کم ایک سپاہی کو ساتھ لے جائیں، ایک بوڑھے نے حفاظت کے طور پر کہا۔ نہیں سردار، یہ عیار ہیں، آپ مجھے لے چلیں تاکہ میں ان کی عیاری کا توڑ کر سکوں، عمرو یار نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، امیر حمزہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر اندر آ گئے۔ عمرو یار کی آنکھیں بھی جہاز کی مشینری دیکھ کر بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چلوسک نے امیر حمزہ کو سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور عمرو یار سے کہا کہ وہ سیٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر کھڑا ہو جائے۔ امیر حمزہ اس کے کہنے کے مطابق سیٹ پر بیٹھ گئے اور عمرو یار نے سیٹ کی پشت کو پکڑ لیا۔ چلوسک نے بٹن دبا کر دروازہ بند کر دیا اور پھر اس نے جہاز کو چلانے کا بٹن دبا دیا۔ جہاز کی مشینری میں زندگی کی لہر دوڑ گئی، چھوٹے چھوٹے سینکڑوں بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ سردار امیر حمزہ اور عمرو یار دونوں کی دماغ حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ جہاز کی سکرین روشن ہو گئی تھی اور اس میں باہر کھڑے ہوئے لوگ نظر آنے لگ گئے تھے۔ چلوسک نے ایک اور بٹن دبایا اور جہاز تیزی سے اوپر اٹھنے لگا۔ چلوسک نے جہاز کی رفتار بے حد کم رکھی اور وہ دونوں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جہاز آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا اور نیچے خیمے نظر آنے لگ گئے۔ پھر جہاز اور اونچا ہو گیا اور اب انہیں پہاڑ اور جنگل نظر آنے لگ گئے جو انہیں بالکل چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے۔ وہ حیرت سے ادھر ارد گرد کا منظر دیکھ رہے تھے۔ چلوسک جہاز کو اور اونچا لے گیا اور اب نیچے جنگل، پہاڑ دھبوں کی صورت میں نظر آنے لگے۔ وہ جہاز کو ادھر ادھر گھماتا رہا، کبھی وہ نیچے لے آتا، کبھی اسے اوپر کر دیتا۔ 15 منٹ تک سیر کرنے کے بعد وہ جہاز کو نیچے لے آیا۔ جب وہ میدان آ گیا جس میں سارا شہر اکٹھا تھا تو اس نے جہاز نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ سکرین پر سب لوگ نظر آ رہے تھے، سب کی نظریں آسمان پر لگی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر چلوسک کا جہاز زمین پر ٹک گیا اور چلوسک نے بٹن دبا کر اس کی مشینری بند کی اور دروازہ کھول دیا۔ چلیں جناب، باہر چلیے، چلوسک نے کہا اور امیر حمزہ اور عمرو یار حیرت سے بت بنے خاموشی سے اٹھے
اور سیڑھیاں اتر کر باہر آ گئے۔ باہر آ کر چلوسک نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں اپنے آپ کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ وہ آسمانوں پر اڑنے کے بعد سچ مچ صحیح سلامت واپس آ گئے ہیں۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز! امیر حمزہ کے منہ سے نکلا۔ سب سردار ان کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور، ہم گھبرا گئے تھے، یہ انڈا تو آسمان میں غائب ہو گیا تھا۔ ایک سردار نے کہا۔ ہاں، ہم نے آسمانوں کی سیر کی ہے، یہ انتہائی حیرت انگیز چیز ہے۔ سردار امیر حمزہ نے جہاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حضور، یہ دونوں مجھ سے بھی بڑے عیار ہیں۔ عمرو یا نے چلوسک ملوسک کے سامنے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں تو تم بہت اچھے لگتے ہو۔ ہم پہلے تمہارے کارنامے کتابوں میں پڑھتے تھے، اب تم ہمارے سامنے کھڑے ہو، اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی؟ چلوسک نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ آج سے شاہی مشیر ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ امیر حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا، اور سب نے اس اعلان کے ساتھ ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں ان دونوں کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ آج سے میرے بھی استاد ہیں، عمرو یا نے بھی اعلان کیا، اور سب کے منہ سے بے اختیار کہہ کے نکلے۔ میرے ساتھ آؤ دوستو، امیر حمزہ نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اس کے ساتھ چلتے ہوئے دوبارہ شاہی خیمے میں پہنچ گئے۔ سردار امیر حمزہ نے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور ان کی خوب خاطر مدارت کرنی شروع کر دی۔ اب ادھر چلوسک ملوسک شاہی خیمے سے قریب ایک بڑے خیمے میں سوئے ہوئے تھے۔ سردار اعظم نے یہ خیمہ ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ ابھی ابھی عمرو یار ان کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔ اس کے کارنامے اتنے دلچسپ تھے کہ کافی دیر تک اس کی باتیں سن کر ہنستے رہے تھے۔ جب وہ اکیلے ہوئے اور باہر پہرے داروں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو ملوسک نے چلوسک سے مخاطب ہو کر کہا۔ چلوسک، آخر یہ سب کیا تماشا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ کیا بات ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ دیکھو، کتنے عرصے کے بعد ہم یوں سکون سے ان آرام دہ گدوں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں انسان نظر آنے لگے ہیں، ورنہ عجیب و غریب مخلوقات دیکھ دیکھ کر میں تو گھبرا گیا تھا۔ چلوسک نے پروں سے بھرے ہوئے تکیے کو سر کے نیچے ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ امیر حمزہ اور عمرو یا جادوگر تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کی، پھر ہم انہیں زندہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ملوسک نے پوچھا۔ ہاں، یہ بات پہلے میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر پھر میں نے دماغ لڑایا تو بات میری سمجھ میں آ گئی۔ دراصل قدرت کے عجیب و غریب راز ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ ان رازوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ جہاں تک میں نے سوچا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سیارہ کائنات میں کرہ ارض کے بالکل مقابل واقع ہے، اور چونکہ اس کی بیرونی سطح شیشے کی طرح چمکدار ہے، اس لیے یہ باہر کے منظر کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ چنانچہ کرہ ارض پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا عکس اس سیارے پر پڑتا ہے، اور وہی حالات، وہی لوگ، وہی چیزیں، وہی ماحول اس سیارے پر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ چلوسک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر بھائی جان، یہ دور تو کرہ ارض پر سینکڑوں سال پہلے گزر چکا ہے، پھر یہاں اب کیسے شروع ہو گیا؟ ملوسک نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ دراصل اس سیارے اور کرہ ارض کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، اس لیے کرہ ارض کے عکس کو یہاں پہنچتے پہنچتے سینکڑوں سال گزر جاتے ہوں گے۔ چنانچہ آج جو دور کرہ ارض پر گزر رہا ہے، وہ سینکڑوں سال بعد یہاں گزرے گا۔ چلوسک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، مگر عکس میں یہ خصوصیات تو نہیں ہوتی کہ اس میں زندگی بھی، موٹائی بھی، چوڑائی بھی ہو۔ عکس تو بے جان ہوتا ہے، جیسے تصویر، یا جیسے کرہ ارض پر ہم فلم دیکھتے تھے کہ فلم کا عکس پردے پر پڑتا تھا، وہاں زندگی تو نظر آتی تھی، لوگ چلتے پھرتے، باتیں کرتے، کودتے پھرتے، گاتے بولتے تو نظر آتے ہیں، مگر جب وہاں ہاتھ لگایا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔
ملوسک بھی بھائی سے کم ذہین نہیں تھا۔ آخر وہ دنیا کے عظیم ترین سائنسدان کے بیٹے تھے، جس نے ایک ایسا جہاز بنایا تھا جس کے ذریعے وہ کائنات کی سیر کرتے پھر رہے تھے۔ تمہاری بات درست ہے، مگر وہ انسانوں کی بنائی ہوئی سائنس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ضروری نہیں جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے ہم اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہزاروں سالوں بعد سائنسدان ایسی ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے عکس میں بھی زندگی اور موٹائی چوڑائی پیدا ہو جائے۔ چلوسک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہاں تمہاری بات درست ہے، ایسا ہی ہوگا، اب میری سمجھ میں بات آ گئی ہے۔ ملوسک نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اطمینان کی نیند سوئے تھے کہ کافی عرصے کے بعد انہیں اتنی پر اطمینان نیند آئی تھی۔ وہ سوئے ہوئے تھے کہ خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک دربان نے اندر جھانکا، اور انہیں سوتے ہوئے دیکھ کر اس نے پلٹ کر کسی کو اشارہ کیا، اور پھر ایک کووی ہیکل شخص ہاتھ میں ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوا۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھتا رہا، پھر اس نے پوری شدت سے تلوار سوئے ہوئے چلوسک کی گردن پر مار دی۔ اب ادھر امیر حمزہ اپنے سرداروں کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ صبح ناشتے کے فوراً بعد اپنے سرداروں کو بلا کر کسی نئے کام کے بارے میں مشورہ کرتے۔ اب بھی جادوگروں کی باتیں ہو رہی تھیں۔ امیر حمزہ سرداروں کو بتلا رہے تھے کہ رات کو انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ انہیں ہدایت کر رہا ہے کہ جب تک جادوگروں کے بادشاہ افراسیاب کے گلے میں موجود ہار، جس میں سامری موتی موجود ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہوتا، امیر حمزہ کا لشکر افراسیاب پر فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کس طرح وہ ہار افراسیاب کے گلے سے اتارا جائے۔ یہ تو انتہائی مشکل کام ہے، اس کے لیے تو پہلے طلسم مشربہ میں داخل ہونا پڑے گا، پھر جادوگروں سے بچ کر افراسیاب کی خوابگاہ کی طرف اندر داخل ہو کر اس کے گلے سے وہ ہار اتارنا پڑے گا، اور پھر ہار اتار کر صحیح طرح دوست جادوگروں سے بچ کر اور طلسم سے نکل کر واپس آنا ناممکن ہے۔ سب نے متفقہ طور پر جواب دیا، مگر ایسا کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہم افراسیاب پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ امیر حمزہ کا لہجے میں کہا، مجھے اجازت دیجیے حضور، میں اپنی عیاری سے طلسم مشربہ میں داخل ہو کر یہ ہار لے لوں گا، میرے سوا اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ مرویار نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دیں۔ مجھے یہی امید تھی خواجہ، اگر تم یہ کام کر دو تو تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا، اتنا انعام کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امیر حمزہ نے خوش ہو کر کہا، آپ کا شکریہ، ویسے کچھ انعام پیشگی نہیں دے سکتے؟ خواجہ مرویار کی لالچی طبیعت باز نہ آئی، اور سردار امیر حمزہ نے گلے میں موجود ہار اتار کر اس کی طرف پھینک دیا۔ امرو نے فوراً ہار چپٹ کر اپنی زنبیل میں ڈالا، اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، دیکھا سردار، جس طرح میں نے آپ کے گلے سے ہار اتروا لیا ہے، ایسے ہی افراسیاب کے گلے سے بھی ہار اتروا لوں گا۔ اس بات پر تمام محفل بے اختیار کہکے مانے لگی۔ بہت خوب امرو یار، بہت خوب، تم واقعی بڑے یار ہو، اب جاؤ، میری دعا ہے کہ تم کامیاب لوٹو۔ سردار امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، انشاءاللہ سردار، میں کامیاب لوٹوں گا، اور میں منہ مانگا انعام حاصل کروں گا۔ امرو یار نے جھک کر سلام کیا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، شاہی خیمے کے قریب ہی شور اٹھا اور کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے چونک کر پوچھا۔ ان کی اس بات پر ایک دربان تیزی سے خیمے سے باہر نکل آیا، اور تھوڑی دیر بعد دروازے کا پردہ ہٹا تو 4-5 دربان ایک کووی ہیکل شخص کو تلواروں کی نوک پر دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ ان کے پیچھے چلوسک ملوسک بھی تھے۔ کیا بات ہے؟ سردار امیر حمزہ نے انتہائی حوصلے لہجے میں کہا، سردار، ہم اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اس کووی ہیکل شخص نے ہم پر اپنی تلوار کا وار کر دیا،
ہماری نیند کھل گئی، ہمیں اٹھتا دیکھ کر یہ بھاگ پڑا۔ ہم نے شور مچایا تو سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور اب آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ چلوسک نے آگے بڑھ کر کہا، کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سردار امیر حمزہ نے اس شخص سے پوچھا۔ جی ہاں سردار، میں نے ایسا کیا تھا، مگر آپ یقین کریں یہ جادوگر ہیں۔ میں نے پوری قوت سے تلوار کا وار اس کی گردن پر کیا، مگر میری تلوار جب اس کی گردن سے ٹکرائی تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گوشت کی بجائے کسی فولاد سے ٹکرائی ہو۔ اس کی گردن پر خراش تک نہ آئی، حالانکہ میری تلوار کا منہ مڑ گیا۔ حملہ آور نے حیرت سے بھرپور لہجے میں جواب دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تلوار کسی آدمی کی گردن سے ٹکرائے اور گردن کٹنے کی بجائے تلوار کا منہ مڑ جائے؟ یہ ناممکن ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سردار امیر حمزہ نے غصے سے کہا، یہ سچ کہہ رہا ہے جناب، میرے والد نے اپنی سائنس کے ذریعے ایک ایسا سیال ایجاد کیا تھا کہ وہ سیال جس کے جسم میں جلا جائے اس کی کھال فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس پر کوئی ہتھیار کارگر نہیں ہوتا، اس لیے اس کی تلوار کی دھار مڑ گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہاں میری بجائے میری لاش پڑی ہوتی، چلوسک نے جواب دیا۔ سردار اعظم چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر آنکھیں چھپکاتے ہوئے بولا، میں کیسے یقین کر لوں؟ میں اس بات کا یقین ہرگز نہیں کر سکتا۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، چلوسک نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کی آزمائش ضرور کروں گا، یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے، امیر حمزہ نے کہا، اور پھر انہوں نے ایک دربان کو حکم دیا کہ وہ اپنی تلوار کا وار چلوسک کی گردن پر کرے۔ دربان نے آگے بڑھ کر تلوار کا بھرپور وار کیا، مگر بے سود۔ تلوار کی دھار مڑ گئی، مگر چلوسک کی گردن پر نشان تک نہ پڑا۔ حیرت انگیز، واقعی حیرت انگیز، تمہاری سائنس تو ان جادوگروں کے جادو سے بھی بڑی ہے، سردار امیر حمزہ نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ سیال تمہارے پاس اب بھی موجود ہے؟ امیر حمزہ نے پوچھا۔ نہیں جناب، یہ تو ہمارے والد نے ہمیں دیا تھا، چلوسک نے جان بوجھ کر انکار کر دیا، کیونکہ وہ اس قیمتی سیال کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے علم تھا کہ اگر اس نے ہاں کہہ دی تو امیر حمزہ نہ صرف سیال خود استعمال کریں گے بلکہ اپنے تمام سپاہیوں کو بھی استعمال کروائیں گے، اور اس طرح سیال ختم ہو جائے گا۔ کاش یہ سیال ہوتا تو میں اپنے پورے لشکر کو استعمال کرا دیتا، پھر میرا لشکر ناقابل تسخیر ہو جاتا۔ سردار امیر حمزہ نے حسرت بھرے لہجے میں وہی بات کہہ دی جو چلوسک نے پہلے ہی سوچ لی تھی۔ سردار، آپ اس قاتل سے پوچھیں کہ یہ ہمیں کیوں قتل کرنے آیا تھا، چلوسک نے سردار کی توجہ قاتل کی طرف کراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا، سردار نے کہا، اور پھر اس نے یہی بات قاتل سے پوچھی۔ جناب، دراصل انڈا اڑتے ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادوگر ہیں اور دھوکہ دینے کی وجہ سے آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں میں انہیں قتل کر دوں، اور اب حملے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ واقعی جادوگر ہیں، قاتل نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر تم نے ہماری اجازت کے بغیر ان پر حملہ کیا ہے، اس لیے تم مجرم ہو، اور میں تمہارے لیے سزائے موت کا حکم دیتا ہوں۔ باقی رہا ان کا جادوگر ہونا یا نہ ہونا، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، سردار اعظم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجرم نے سر جھکا لیا، مگر اس سے پہلے کہ سردار اعظم کسی دربان کو اسے قتل کرنے کا حکم دیتا، چلوسک بول پڑا۔ سردار اعظم، گستاخی معاف، یہ شخص ہمارا مجرم ہے، اور چونکہ آپ اسے سزائے موت دے ہی چکے ہیں اس لیے اسے میں خود سزا دوں گا، مگر تم اس کے مقابلے میں بے حد کمزور اور عمر میں کم ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، سردار اعظم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جناب، ہماری سائنس نے کمزوروں کو ایسا اختیار دے دیا ہے کہ وہ دور رہ کر اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور آدمی کو سزا دے سکتے ہیں، آپ اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں، چلوسک نے کہا۔ وہ کیسے؟ آپ میدان میں چل کر ابھی دیکھ لیں، چلوسک نے کہا، اور سردار اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان میں پہنچ گیا، مجرم کو بھی میدان میں لے آیا گیا۔
اسے چھوڑ دو اور اگر یہ چاہے تو کوئی ہتھیار بھی لے لے۔ چلوسک نے اس سے دور کھڑے ہوئے جواب دیا، نہیں، مجرم کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دیا جا سکتا، اور ویسے بھی اس کے لیے ہر ہتھیار بیکار ہے۔ سردار نے جواب دیا، البتہ تم کوئی ہتھیار لے لو جس سے اسے تم قتل کر سکو۔ سردار نے کہا، نہیں، مجھے ہتھیار کی ضرورت نہیں، میرے پاس موجود ہے۔ چلوسک نے کہا، اور پھر اس نے جیب سے اپنا پینسل نما پستول نکالا اور اس کا رخ مجرم کی طرف کر دیا۔ امیر حمزہ اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ مجرم بھی حیرت سے اس پینسل کو دیکھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس چھوٹی سی پینسل سے وہ اتنی دور سے اسے کیسے قتل کر سکے گا، مگر دوسرے لمحے چلوسک نے پستول کا بٹن دبا دیا۔ پستول سے سرخ رنگ کی لہر نکلی اور پھر جیسے ہی وہ لہر مجرم کے جسم سے ٹکرائی، ایک دھماکہ ہوا اور مجرم کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ سردار اعظم اور اس کے ساتھی حیرت سے بت بنے کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجرم ختم ہو چکا ہے۔ نہ ہی چلوسک نے تلوار ماری تھی، نہ نیزے کا وار کیا تھا، وہ تو بے حس و حرکت دور کھڑا تھا اور مجرم کے ہزاروں ٹکڑے اڑ گئے تھے۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، تمہارا جادو بہت بڑا جادو ہے۔ تم اگر چاہو تو جادوگروں کے مقابلے میں ہماری زبردست مدد کر سکتے ہو۔ سردار امیر حمزہ نے اس کے قریب جا کر اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، ہم تیار ہیں جناب، ہمیں آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ چلوسک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، پھر تم امرو یار کے ساتھ تلسم ہوشربا میں جاؤ اور افراسیاب کے گلے سے اس کا ہار اتار کر لے آؤ۔ امیر حمزہ نے کہا، آپ ہار اتارنے کا کہہ رہے ہیں، میں افراسیاب کا سر اتار کر لے آؤں گا۔ چلوسک نے فخریہ لہجے میں کہا، نہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا، بہرحال تم ہار ضرور لے آؤ۔ امیر حمزہ نے کہا، ہمیں امرو یار کے ساتھ ایک کارنامہ انجام دے کر بے حد خوشی ہوگی۔ چلوسک نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا، مگر سردار، میرا انعام ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں میرا انعام اسے دے دیں۔ امرو یار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اسے اپنے انعام کی فکر پڑ گئی، نہیں نہیں، تمہیں پورا انعام دیا جائے گا اور ان کو علیحدہ۔ سردار نے ہنستے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو امرو یار، ہم اپنا انعام بھی تمہیں دے دیں گے۔ چلوسک نے ہنستے ہوئے کہا، پھر ٹھیک ہے۔ امرو یار خوش ہو گیا۔ پھر وہ سب چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ ملوسک بھی اس سفر سے بے حد خوش ہو گیا، کیونکہ وہ بے حد دلچسپی سے امرو یار کی کہانیاں پڑھتا تھا۔ اسے اب امرو یار کے ساتھ سچ مچ کے جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا تصور کر کے ہی خوشی ہو رہی تھی۔ جانے کی تیاریاں مکمل کر کے وہ سردار امیر حمزہ سے رخصت ہوئے۔ چلوسک نے جہاز کو مختصر کر کے اسے بٹن جتنا بنا کر جیب میں ڈال لیا تھا کہ سنبھالنے کے لیے مشکل نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ جہاز کو پیچھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچ جائے۔ تمام تیاری مکمل کر کے وہ مہم پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو چلوسک نے امرو یار سے پوچھا، تلسم ہوشربا کہاں ہے؟ ہمیں کتنا سفر طے کرنا پڑے گا؟ 2 منزلوں کے فاصلے پر تلسم ہوشربا کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اس حد میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا، جو داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ امرو یار نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر ہم کیسے داخل ہوں گے؟ چلوسک نے حیران ہو کر کہا، ارے ابھی سے گھبرا گئے، ابھی تو نہ جانے ہمیں کن کن مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ امرو یار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، گھبرانے کی بات نہیں امرو یار، ہم تو صرف طریقہ کار پوچھ رہے ہیں، ورنہ ہم اب تک ایسے ایسے سیاروں میں گھومے ہیں، ایسی ایسی مخلوقات سے ہمیں پالا پڑا ہے، اگر تم انہیں دیکھ لو تو تمہاری جان ہوا ہو جائے۔ چلوسک نے کہا، طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ تو میں وہیں جا کر معلوم ہوگا، بہرحال کوئی نہ کوئی عیاری کرنی پڑے گی۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا کہ انہیں کسی قیمت پر نہ معلوم ہو کہ میں امرو یار ہوں، اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا تو وہ مجھے اسی وقت مار ڈالیں گے۔ امرو یار نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ
تینوں منزلوں پر منزلیں مارتے تیسرے روز تلسم ہوشربا کی سرحد کے قریب پہنچ گئے۔ تلسم ہوشربا کی حد سے تھوڑی دور عمرویار رک گیا۔ اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس نے اس میں سے عجیب و غریب قسم کے کپڑے نکالنے شروع کر دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ملوسک نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس اب تم خاموش رہو، اب میری عیاری شروع ہو رہی ہے، اب میں ایک جادوگر کا بحروب بھروں گا۔ یہ کہہ کر عمرویار نے وہ کپڑے پہنے، زنبیل سے ایک ہڈیوں کا ہار نکال کر گلے میں پہنا اور پھر چہرے پر مختلف رنگ مل کر اس نے اپنی شکل ہی تبدیل کر لی۔ سر پر عجیب و غریب سی ٹوپی پہن کر اس نے زنبیل کو ایک چھوٹا سا تھیلا بنا کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب وہ واقعی یہ خوفناک اور بدصورت جادوگر کا روپ دھار چکا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں ایک ایسی انسانی کھوپڑی تھی جس کی آنکھوں میں زندگی کے آثار موجود تھے۔ یہ کھوپڑی بھی عمرویار نے زنبیل سے نکالی تھی اور یہ کھوپڑی واقعی بے حد خطرناک تھی۔ اس کی آنکھیں باقاعدہ انسانوں کی طرح گھومتی تھیں اور ان میں بڑی خوفناک چمک تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ ملوسک نے کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ خاموش، بے ادب، تم نہیں جانتے یہ سامری جادوگر کے بیٹے جابری جادوگر کی کھوپڑی ہے؟ عمرویار نے خوفناک لہجے میں کڑک کر جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ایسی دہشت تھی کہ ملوسک بے اختیار سہم گیا۔ میرے بھائی کو ڈراؤ مت، ورنہ ابھی تمہیں اس کھوپڑی سمیت ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ ملوسک کو غصہ آ گیا اور اس نے عمرویار کو ڈانٹ دیا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھے، یعنی بادشاہ جادوگر کو، جو سامری جادوگر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، جو ایک لمحے میں تمہیں جلا کر راکھ بنا دے؟ عمرویار نے انتہائی جلال کے عالم میں کہا۔ اس کا لہجہ، اس کی بات کرنے کا انداز، سب کچھ بدل گیا تھا۔ واقعی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ عمرویار کی بجائے کوئی اور جادوگر ہو۔ بس بس، اب رک جاؤ، اپنی عیاری بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، چلوسک نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ چلوسک نے بات ٹالنے کے لیے کہا، مگر ملوسک تو خوفزدہ ہو گیا تھا یا پھر اس سے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے اپنا پستول نکالا اور اس سے پہلے کہ چلوسک اسے روکتا، اس نے پستول کا رخ عمرویار کی طرف کر کے اس کا بٹن دبا دیا۔ اب ادھر شہنشاہ افراسیاب اپنے تلسم ہوشربا میں اپنے کمرے خاص میں سونے کے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ 4-5 انتہائی خوبصورت عورتیں اسے مسلسل شراب پلا رہی تھیں۔ کچھ عورتیں اس کے سامنے فرش پر ناچ رہی تھیں اور وہ شراب کے نشے میں بدمست ہو رہا تھا کہ اچانک ایک بونا سا شخص دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ یہ بونا سنہرے رنگ کا تھا اور اس کے دونوں کندھوں پر 2 سیاہ رنگ کے سانپ کنڈلی مارے بیٹھے تھے۔ بونے کو دیکھ کر افراسیاب ہڑبڑا کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر ناچ گانا بند کیا اور سب کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک لمحے میں کمرہ خالی ہو گیا۔ خوش آمدید دربان سامری، خوش آمدید، افراسیاب نے بونے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ بادشاہوں کے بادشاہ افراسیاب، تمہاری بادشاہت قائم رہے، سامری کی روح تم سے خوش رہے، بونے نے بھی جواب میں افراسیاب کو دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ دربان سامری کیسے آنا ہوا؟ افراسیاب نے اسے اپنے قریب پلنگ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ افراسیاب، روح سامری کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، سامری کے دربان بونے نے جواب دیا۔ کون سا پیغام؟ افراسیاب پیغام کے لفظ پر چونک پڑا۔ افراسیاب، تمہارے گلے میں جو ہار ہے اس میں سامری موتی ہے، اس موتی کی وجہ سے جادوگروں پر تمہاری بادشاہت قائم ہے اور اس موتی کی وجہ سے امیر حمزہ کی فوجیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں، دربان سامری نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں اپنی جان سے زیادہ اس موتی کی حفاظت کرتا ہوں، افراسیاب نے ہار میں موجود منکے کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے کہا۔ اب امیر حمزہ کو اس موتی کی اہمیت کا پتہ لگ گیا ہے اور امیر حمزہ تمہارے گلے سے یہ ہار اتارنے اور موتی غائب کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا، اس لیے تم ہوشیار رہنا، موتی کسی قیمت پر سردار امیر حمزہ کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ موتی تمہارے گلے سے نکل کر امیر حمزہ کے ہاتھ میں چلا گیا
تو سامری کی روح تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گی۔ دربان نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اب اس موتی کی حفاظت اور بھی زیادہ کروں گا، افراسیاب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ بس میں نے سامری کا یہی پیغام تم تک پہنچانا تھا، اب میں جا رہا ہوں، بونے نے پلنگ سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے سانپ شوں کر کے ایک دوسرے سے مل گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہلکا سا سیاہ رنگ کا دھواں پیدا ہوا، اور چند لمحوں بعد نہ وہاں دھواں تھا اور نہ وہ بونا۔ بونے کے جانے کے بعد افراسیاب نے ایک طویل سانس لی۔ اسے اب اس ہار کی حفاظت کی فکر ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ اس ہار کو اتار کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دے، مگر پھر اس نے اسے گلے میں ہی رہنے دیا، کیونکہ اس طرح وہ ہار اس کے زیادہ سے زیادہ نزدیک رہتا تھا۔ اس کا فیصلہ کرنے کے بعد اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک خوبصورت سی کنیز اندر داخل ہوئی اور مودبانہ انداز میں اس کے سامنے آ کر جھک گئی۔ وزیر اعظم کو بلاؤ، افراسیاب نے اسے حکم دیا، اور وہ آداب بجا لاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ چند لمحوں بعد ایک بوڑھا جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ اس کے گھٹنوں تک آتی تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے تمام بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حکم بادشاہ سلامت، وزیر اعظم نے اندر آ کر مودبانہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ وزیر اعظم، ابھی ابھی دربان سامری میرے پاس آیا تھا، وہ سامری جادوگر کا پیغام لے آیا تھا، افراسیاب نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ دربان سامری؟ وزیر اعظم نے چونک کر کہا۔ ہاں، دربان سامری، اس نے مجھے بتایا ہے کہ امیر حمزہ کو میرے گلے میں موجود ہار میں سامری موتی کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے اب وہ اس موتی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے تم ہوشیار رہنا، افراسیاب نے بتایا۔ پھر عالیجا، فوج کو حکم دیا جائے کہ مقابلے کی تیاری کریں، شاید موتی حاصل کرنے کے لیے امیر حمزہ ہم پر حملہ کرے۔ وزیر اعظم نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم اب بہت بوڑھے ہو گئے ہو وزیر اعظم، اور ساتھ ہی تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو گئی ہے۔ امیر حمزہ حملہ کر کے موتی حاصل نہیں کرے گا، بلکہ وہ موتی پہلے حاصل کرے گا پھر حملہ کرے گا، افراسیاب نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا۔ مگر حضور، وہ یہ موتی حاصل کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے وہ خود تو طلسم و شربا میں آنے سے رہا، وزیر اعظم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ واقعی تم پاگل ہو چکے ہو، ارے بے وقوف، اس کے پاس سینکڑوں عیار موجود ہیں، پھر عیاروں کا عیار عمرو عیار موجود ہے، وہ کسی کو بھی بھیج سکتا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ سرحدوں کے محافظوں کو حکم بھجوا دو کہ وہ سخت نگرانی کریں، اور طلسم کے اندر بھی نگرانی سخت کر دی جائے، میرے محل کی بھی زیادہ حفاظت کی جائے، اور اگر کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو مجھے فوراً مطلع کیا جائے، افراسیاب نے اسے احکامات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر حضور، میں سمجھ گیا، آپ کی حکم کی تعمیل ہوگی، وزیر اعظم نے جھکتے ہوئے کہا۔ جاؤ اور ذرا اپنے ہوش و حواس میں رہا کرو، کسی دن جلا کر راکھ کر دوں گا، افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وزیر اعظم سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد افراسیاب نے تالی بجا کر ناچ گانے والوں کو دوبارہ بلوایا، اور شراب پینے کے ساتھ ساتھ ناچ گانے سے دل بہلانے لگا۔ اب ادھر ملوسک نے غصے سے پستول نکال کر اس کا رخ عمرو یار کی طرف کیا، اور پھر اس سے پہلے کہ چلوسک اسے روکتا، اس نے پستول کا بٹن دبا دیا۔ پستول کی نوک سے سرخ رنگ کی لہر نکلی، مگر مقابل میں دنیا کا سب سے بڑا یار عمرو یار تھا۔ جیسے ہی ملوسک نے پستول نکالا، عمرو یار نے انتہائی پھرتی سے اپنی جگہ بدلی، اور ملوسک کے پستول سے نکلنے والی لہر عمرو یار کی بجائے ایک درخت پر جا پڑی، اور درخت کو آگ لگ گئی۔ ٹھہرو ملوسک، چلوسک نے چیخ کر ملوسک کو روکا۔ ملوسک نے بٹن دبا دیا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے تھے؟ میں تو تمہیں اپنا بہروپ دکھا رہا تھا کہ دیکھو کیسا مکمل بہروپ ہے، خواجہ عمرو اس بار خوفزدہ مگر اصلی لہجے میں بولا۔ ملوسک، اتنی جلدی غصے میں نہ آ جایا کرو، چلوسک نے ملوسک کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ عمرو یار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔
خواجہ عمرو یار، ہمیں ان چکروں کا پتہ نہیں ہے، اس لیے تم ہمیں پہلے سب کچھ تفصیل سے بتا دو۔ اس بار تو تم اپنی پھرتی کی وجہ سے بچ گئے ہو سکتا ہے آئندہ نہ بچ سکو اور تمہاری موت پر ہمیں افسوس ہوتا رہے۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ ملوثق اتنی جلدی غصے میں آ جائے گا۔ سنو، میرا منصوبہ یہ ہے کہ میں نے سامر جادوگر کے بعد دنیا کے سب سے طاقتور جادوگر بادشاہ جادوگر کا بحروب بھرا ہے۔ بادشاہ جادوگر کے پاس کیونکہ جابری جادوگر کی کھوپڑی ہوتی ہے، اس لیے شہنشاہ طلسم افراسیاب بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ امرویا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہو گیا ہے، مگر ہم کیا کریں گے؟ چلوسک نے اس سے پوچھا۔ میں تمہیں پکڑ کر افراسیاب کے سامنے پیش کروں گا کہ تم دونوں امیر حمزہ کے نئے عیار ہو۔ اس طرح میں افراسیاب کے بہت قریب ہو جاؤں گا اور آسانی سے اس کے گلے سے ہار اتروا لوں گا۔ امرویا نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ مگر اس طرح ہم تو پھنس جائیں گے، جادوگر ہمیں مار ڈالیں گے۔ ملوثق سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارے پاس سائنس کا بڑا جادو بھی تو ہے، تم اپنی حفاظت بھی تو کر سکتے ہو۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ چاہے کچھ کہیں، میری اصلیت کے متعلق انہیں نہ بتانا۔ امرویا نے کہا، ٹھیک ہے امرو یار، تم اپنا منصوبہ پورا کرو، ہم طلسم مشربہ میں داخل ہو کر اپنا منصوبہ بنائیں گے۔ تم ہماری حفاظت کی فکر نہ کرنا، تم اپنی حفاظت کرنا۔ چلوسک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو کرنا، فی الحال ہم اسی طرح ہی طلسم مشربہ میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہمیں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ خواجہ امرویا نے جواب دیا، پھر اب کیا کرنا ہے، جلدی کرو، باتوں میں پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ چلوسک نے کہا، اب میں تم دونوں کے ہاتھ باندھ دوں گا اور پھر افراسیاب کو پکاروں گا، اس طرح سرحدی جادوگر ہم سب کو افراسیاب کے پاس پہنچا دیں گے۔ امرویا نے انہیں بتایا اور پھر اس نے زنبیل سے رسی نکال کر اس نے چلوسک اور ملوثق دونوں کو اچھی طرح باندھ دیا۔ انہیں باندھنے کے بعد اس نے رسی کا ایک سرا پکڑا اور پھر انہیں گھسیٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے حلق سے خوفناک کہکے نکل رہے تھے، میں بادشاہ جادوگر آ رہا ہوں، میں جادوگر بادشاہ آ رہا ہوں۔ کہکوں کے ساتھ ساتھ امرویا زور زور سے یہ فکرے بھی دہرا رہا تھا۔ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، جبکہ رسی سے بندھے چلوسک ملوثق اس کے پیچھے گھسٹ رہے تھے۔ پھر ان دونوں نے اچانک اپنے سامنے آگ کی دیوار دیکھی جو آسمان تک بلند تھی۔ یہ دیوار دور تک چلی گئی تھی۔ جوں جوں امرویا آگ کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا، اس کے کہکے بڑھتے جا رہے تھے۔ آگ کے بالکل قریب پہنچ کر وہ رک گیا اور اس نے بلند آواز سے کہا، طلسم مشربہ کے سرحدی محافظ، میرا استقبال کرو، میں بادشاہ جادوگر ہوں جس کے پاس جابری جادوگر کی کھوپڑی ہے۔ میں تمہارے شہنشاہ افراسیاب کے لیے نایاب تحفہ لایا ہوں، میں امیر حمزہ کے خطرناک ترین عیاروں کو پکڑ کر لایا ہوں۔ اس نے 2-3 بار یہی فکرے دہرائے تو اچانک سامنے سے آگ کی دیوار درمیان سے پھٹ گئی اور ایک سنہرے رنگ کے گھوڑے پر سوار ایک کووی ہیکل شخص جس کے ہاتھ میں آگ کا گرز تھا نمودار ہوا۔ باہر نکل کر اس نے ایک لمحے کے لیے امرویا کو دیکھا اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھوپڑی پر پڑیں تو وہ اس طرح اچھلا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ آگے آؤ سرحدی محافظوں کے سردار، آگے آؤ اور میرا استقبال کرو، امرویا نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ سردار تیزی سے آگے بڑھا اور پھر امرویا کے قریب آ کر گھوڑے سے اتر گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کھوپڑی کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار وہ امرویا کے سامنے سجدہ میں گر پڑا۔ بادشاہ جادوگر، آپ عظیم جادوگر ہیں، آپ عظیم جادوگر ہیں، وہ سجدے میں پڑا بڑبڑا رہا تھا۔ امرویا نے پیچھے مڑ کر چلوسک ملوثق کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ ماری اور پھر سردار سے مخاطب ہو کر کہا، اٹھو سردار، کھڑے ہو جاؤ۔ سردار انتہائی فرمانبرداری سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دونوں امیر حمزہ کے انتہائی خطرناک عیار چلوسک ملوثق ہیں، امرویا سے بھی زیادہ خوفناک۔ یہ اگر پکڑے نہ جاتے تو یہ جادوگروں کے لیے انتہائی مصیبت کا باعث بنتے۔
مجھے چونکہ معلوم تھا کہ یہ دونوں افراسیاب اور اس کے جادوگروں کے بس کے نہیں ہیں، اس لیے مجھے خود آنا پڑا۔ امرویا نے چلوسک ملوسک کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، آپ کی بہت بہت مہربانی سردار، آئیں چلیں، تلسم ہوشربا آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے آپ کی آمد کی اطلاع شہنشاہ افراسیاب کو بھی بھجوا دی ہے۔ محافظوں کے سردار نے دست بستہ ہو کر کہا، ہاں چلو، میں پہلی بار اپنے محل سے باہر نکلا ہوں، میں تلسم ہوشربا کو دیکھنا چاہتا ہوں، امرویا نے کہا، اور پھر آگے آگے سردار، اس کے پیچھے امرویار چلوسک ملوسک کو گھسیٹتا ہوا آگ کی طرف بڑھنے لگا، اور پھر یہ قافلہ اس جگہ سے آگ کو پار کر گیا جہاں آگ درمیان سے پھٹی ہوئی تھی۔ چلوسک ملوسک جیسے ہی آگ کی دوسری طرف پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ حد نگاہ تک سنسان اور ویران میدان تھا، جس میں ایک تنکا تک گھاس کا موجود نہیں تھا۔ البتہ آسمان پر سینکڑوں ابابیل اڑتے پھر رہے تھے، مگر ان ابابیلوں کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کی چونچیں سرخ تھیں۔ جیسے ہی یہ سب اس طرف پہنچے، سردار نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا تو ابابیل نیچے میدان میں اتر آئے۔ میدان میں پہنچتے ہی وہ سب انسانوں کے روپ میں آ گئے، اور سب کے سب جادوگر تھے۔ وہ باری باری آگے بڑھتے، امرویار اور سردار کے سامنے جھک کر سلام کرتے، اور پھر ابابیل بن کر اوپر اڑ جاتے۔ ابھی یہ سلام جاری تھا کہ اچانک دور سے ایک سنہرے رنگ کی چڑیا انتہائی تیزی سے اڑتی ہوئی نظر آئی۔ شہنشاہ افراسیاب کا قاصد آ گیا، سردار نے اس چڑیا کو دیکھتے ہی کہا، اور امرویار کے ساتھ ساتھ چلوسک ملوسک بھی اس سنہری چڑیا کو اشتیاق سے دیکھنے لگے۔ چڑیا جیسے ہی ان کے قریب پہنچی، وہ بھی ایک جھٹکا کھا کر انسان بن گئی، مگر یہ انسان سنہرے رنگ کا چھوٹے قد کا تھا، اس کا سر گنجا تھا۔ اس نے امرویار کو سلام کیا اور پھر کہنے لگا، تلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ خود سرحد پر بادشاہ جادوگر کے استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ بہت خوب، ہم افراسیاب سے خوش ہیں، ہم اس کا انتظار کریں گے، بادشاہ جادوگر یعنی امرویا نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا، اور وہ انسان دوبارہ چڑیا بن کر ہوا میں اڑنے لگا۔ اب وہ واپس جا رہی تھی، تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گئی۔ ان عیاروں کے متعلق کیا حکم ہے؟ بادشاہ جادوگر، کیوں نہ انہیں یہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے؟ سردار نے امرویار سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، میں انہیں خود افراسیاب کے حوالے کروں گا، اس کے بعد افراسیاب کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ امرویار نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم۔ سردار نے جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ لہرایا، اور اس کے ہاتھ ہلاتے ہی وہاں ایک خوبصورت کرسی آ گئی۔ کرسی انتہائی خوبصورت تھی۔ آپ آرام فرمائیے، سردار نے امرویار سے مخاطب ہو کر کہا، اور امرویار بڑے شاہانہ انداز کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ چلوسک ملوسک اس کے سامنے زمین پر بندھے ہوئے تھے۔ اب ادھر شہنشاہ افراسیاب اپنے محل میں موجود تھا کہ ایک کنیز نے اندر داخل ہو کر کہا، حضور، سرحدی محافظوں کے سردار کا پیغام آیا ہے۔ سرحدی محافظوں کا پیغام؟ افراسیاب نے حیران ہوتے ہوئے کہا، بلاؤ۔ کنیز سلام کر کے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد ایک جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے افراسیاب کے سامنے سجدہ کیا، پھر اس نے ایک کاغذ افراسیاب کی طرف بڑھا دیا۔ افراسیاب نے کاغذ پکڑا تو حیرت کے مارے تخت سے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ جادوگر آیا ہے، بادشاہ جادوگر، جس کے پاس جابری جادوگر کی کھوپڑی ہے، بادشاہ جادوگر، جو سامری کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے۔ وہ حیرت کے مارے بڑبڑایا، پھر اس نے قاصد سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ اور سردار سے کہو کہ بادشاہ جادوگر کو عزت و احترام سے تلسم ہوشربا میں لے آئے۔ پیغامبر نے سلام کیا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی افراسیاب نے زور سے تالی بجائی، ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ پھر افراسیاب نے اسے حکم دیا کہ وزیر اعظم کو بلاؤ، تو کنیز واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم اندر داخل ہوا۔ افراسیاب نے وہ کاغذ اسے پکڑا دیا۔ اس نے جب کاغذ پڑھا تو وہ بھی بے حد حیران ہوا۔ بادشاہ جادوگر، وزیر اعظم نے حیران ہو کر کہا، ہاں، بادشاہ جادوگر آیا ہے، وہ پہلی بار اپنے محل سے نکلا ہے،
اور پہلی بار تلسم ہوشربا میں آ رہا ہے، اس کا زبردست استقبال ہونا چاہیے۔ افراسیاب نے کہا، ہاں حضور، سامری کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، اس کا خوش ہونا ہماری سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ میرے خیال میں آپ کو اس کے استقبال کے لیے سرحد پر خود جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے رائے دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، افراسیاب نے کہا، اور پھر اس نے شاہی قاصد کو بلانے کا حکم دیا۔ شاہی قاصد کے آنے پر اس نے اسے پیغام دے کر سرحد پر بھیج دیا کہ وہ خود بادشاہ جادوگر کا استقبال کرنے سرحد پر آ رہا ہے۔ شاہی قاصد کے جانے کے بعد افراسیاب نے وزیر اعظم سے کہا، تم تلسم ہوشربا میں بادشاہ جادوگر کے آنے کا اعلان کر دو اور حکم دے دو کہ بادشاہ جادوگر کا شایان شان استقبال کیا جائے۔ بہتر حضور عالی، وزیر اعظم نے جواب دیا، اور پھر وہ سلام کر کے باہر نکل گیا۔ بادشاہ جادوگر کیوں آ رہا ہے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے یا خوش؟ اگر وہ مجھ سے ناراض ہوا تو وہ مجھے تلسم ہوشربا کی بادشاہت سے ہٹا دے گا۔ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مجھ سے خوش ہے ناراض؟ اگر ناراض ہے تو اسے خوش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ افراسیاب وزیر اعظم کے جانے کے بعد کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا۔ آخر اس نے سوچا کہ جانے سے پہلے بادشاہ جادوگر کے متعلق کتاب سامری سے معلوم کیا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے وہ تیزی سے کمرے سے نکلا اور مختلف برآمدوں سے گزرتا ہوا ایک چھوٹے سے دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کوئی منتر پڑھا تو دروازہ کھل گیا اور افراسیاب اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے اندر سونے کی میز پر سنہرے رنگ کی ایک بڑی سی کتاب پڑی تھی۔ کتاب کے اوپر بندر کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ خوش آمدید افراسیاب، کیوں آئے ہو؟ افراسیاب کے اندر داخل ہوتے ہی بندر کی کھوپڑی سے آواز نکلی، میں سامری کی کتاب سے ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ افراسیاب نے جھک کر کھوپڑی کو سلام کرتے ہوئے کہا، اجازت ہے، اور پھر وہ کھوپڑی غائب ہو گئی۔ افراسیاب نے بڑے ادب سے کتاب کو سلام کیا اور پھر کہنے لگا، سامری کی کتاب، مجھے بتاؤ کہ بادشاہ جادوگر تلسم ہوشربا میں کیوں آیا ہے؟ کیا وہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض؟ اگر ناراض ہے تو میں اسے خوش کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے جیسے ہی بات مکمل کی، کتاب خود بخود کھل گئی۔ اس کے سنہرے صفحوں پر ایک تحریر ابھر آئی اور افراسیاب جھک کر اسے پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، افراسیاب آنے والا جادوگر بادشاہ جادوگر نہیں بلکہ عیاروں کا عیار ابو یار ہے۔ اس نے بادشاہ جادوگر کا پہروب رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو 2 بچے ہیں جو بے حد خطرناک ہیں، یہ سب تمہارے گلے سے وہ ہار اتارنا چاہتے ہیں جس میں سامری موتی موجود ہے۔ تم ان سب کو جا کر گرفتار کر لو اور انہیں سامری کے بت کی بھینٹ چڑھا دو۔ کتاب کی تحریر پڑھ کر افراسیاب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ بادشاہ جادوگر کے بحروب میں امرو یار ہوگا۔ چند لمحے تو وہ حیرت کے مارے بت بنا رہا، پھر جیسے ہی وہ سنبھلا، غصے کی شدت سے اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ وہ کتاب کو سلام کر کے بڑی تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل کر بھاگتا ہوا اپنے خاص کمرے میں پہنچا۔ اس نے فوری طور پر وزیر اعظم کو بلانے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم کے آتے ہی اس نے تمام بات جب اسے بتائی تو وزیر اعظم بھی حیرت کی شدت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ سامری کتاب سے معلوم کر لیا، ورنہ اس بار امرو یار ہمیں زبردست دھوکہ دے جاتا، مگر اب اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے، اسے وہیں سرحد پر ہی جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ وزیر اعظم کو بھی غصہ آ گیا، نہیں، میں اسے پکڑ کر لے آؤں گا اور ان تینوں عیاروں کو سامری کے بت کی بھینٹ چڑھاؤں گا جیسا کہ کتاب میں مجھے حکم دیا گیا۔ افراسیاب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور پھر اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ 10,000 ساحروں کی فوج کو تیاری کا حکم دے دو، وہ ابھی سرحد پر جائے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد افراسیاب، وزیر اعظم اور 10,000 ساحر ہوا میں اڑ کر سرحد کی طرف جانے لگے۔ سرحد کے قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک کرسی پر بادشاہ جادوگر بڑے غرور سے بیٹھا ہے اور 2 آدمی جنہوں نے عجیب و غریب لباس پہنا ہوا تھا اس کے سامنے بندھے ہوئے پڑے تھے۔ وہ سب اس تخت کے سامنے جا کر اتر گئے۔
آؤ افراسیاب جادوگر، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ امرو یار نے بڑے شاہانہ انداز میں افراسیاب سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں آ گیا ہوں، افراسیاب نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ امرو یار تخت سے نیچے اتر کر اسے ہاتھ ملاتا، افراسیاب نے اپنا ہاتھ اچانک ہوا میں لہرایا۔ اس کے ہاتھ سے بجلی کی لہریں نکلیں اور پھر وہ لہریں امرو یار سے چمٹ گئیں۔ دوسرے لمحے وہاں بادشاہ جادوگر کی بجائے امرو یار اصلی حلیے میں بیٹھا تھا۔ اس کا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ تم ہمیں بے وقوف سمجھتے تھے امرو یار، جو بادشاہ جادوگر کا روپ دھار کر یہاں آ پہنچے۔ اب تم بے بس ہو چکے ہو، اب میں تم تینوں کو سامری بت کی بھینٹ چڑھاؤں گا، افراسیاب نے کہکے مارتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے اشارے پر جادوگروں نے ان تینوں کو زبردستی پکڑ کر ایک بڑے سے جال میں بند کر دیا۔ ریشمی ڈوریوں سے بنے ہوئے تھے۔ جال نے ان تینوں کو فوراً جکڑ لیا۔ اب یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ افراسیاب نے ایک اور کہکا لگاتے ہوئے کہا، چلو اس جال کو سیدھے سامری بت کے پاس لے چلو، میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، اور وہاں جاتے ہی ان تینوں کو ذبح کر دوں گا، افراسیاب نے کہا، اور جادوگروں نے جال اٹھایا اور سب واپس چل دیے۔ امرو یار کی وجہ سے چلوسک ملوسک بھی پھنس گئے تھے۔ اب انہیں موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ چونکہ وہ پہلے سے ہی بندھے ہوئے تھے، اس لیے ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ تاکہ اپنی آزادی کے لیے کچھ کرتے، وہ بے بس ہو کر رہ گئے تھے، اور جادوگر انہیں تیزی سے موت کی طرف لیے اڑے چلے جا رہے تھے۔ کہانی ختم۔ اس کہانی کا اگلا پارٹ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا، جس کا نام ہوگا امرو یار اور چلوسک ملوسک دلسم ہوشربا میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔